اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے امام علیہ السلام نے جو سفر کا آغاز مدینے سے کیا تھا، مکہ پہنچنے کے بعد پھر مکے میں کن افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور مکے کے بعد مکے سے جب آپ نے سفر کربلا کا آغاز کیا تو مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر، اس حوالے سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ائمہ مساجد کے روح رواں ہیں اور شیعہ علماء کونسل سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ سید رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں محترم جناب سید امام حیدر علی نقوی صاحب، مشہور معروف نوخہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ مفتی صاحب، سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے سوال یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کہ امام علی مقام مکۃ المکرمہ میں جب مدینے سے تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد وہاں کن افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی، کن افراد سے آپ کا رابطہ ہوا، پھر آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی کربلا کی جانب سفر کیا، تو مکے کے اندر کے حالات اور کن لوگوں سے آپ نے رابطے کیے اور کیا پیغام دیا اس وقت دنیا والوں کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کا ٹاپک اور بڑا اہم موضوع ہے، نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مناقب و فضائل تو بے شمار ہیں سیاستہ کی احادیثوں میں، اور جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم بھی اس نام کا احترام کرتے ہیں، اس ذات کا ادب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام کی جو ہجرت ہے مدینہ سے مکہ تک بڑی بے مثال ہے۔ اس میں یہ کوئی پروگرام نہیں تھا میرے امام کا طے کہ مکے سے ہم کربلا جائیں گے۔ پروگرام یہی تھا کہ مدینے کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں یا واپس آئیں گے؟ فرمایا کہ اس شہر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے، اب پھر اس شہر میں کیا آنا ہے؟ تو جیسے امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ رخت سفر باندھتے ہیں، مدینہ پاک سے چلتے ہیں مکہ کی جانب، اور مدینہ کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مگر یہ خانہ کعبہ مکہ جو ان کے آباء و اجداد کے گھر تھے، وطن تھا، آج وہ اس مقدس شہر کو چھوڑ کے ایک اور عظیم شہر کی طرف رواں دوا ہے۔ راستے میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ مطیع ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں امام علی مقام سے کہ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ابھی تک تو ارادہ یہی ہے کہ ہم مدینے کو چھوڑ کے مکے میں جا رہے ہیں، کیونکہ روز روز کے حالات ایسے پیدا ہو گئے مدینہ پاک میں کہ رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ ایک اپنے بھائی کی شہادت کا غم، اس کے بعد جو دوسرے معاملات آئے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نکتہ عرض کروں گا، یہاں دو چیزیں ہیں۔ یزید کی جو عداوتیں تھیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک صوری ہے، ایک معنوی ہے۔ ایک وہ ازل سے عداوت ہے یزید کی، جو اس ناپاک روح جس نے لبیک نہیں کہا،
اور اس پاک روح کے ساتھ عداوت رکھی۔ کبھی طیب اور خبیث آپس میں مل نہیں سکتے، بے شک یہ تضاد رہتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان بے زہوقا۔ شک، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ خبیثوں کو الگ کر دیتا ہے کیا بات، اور جو طیب و طاہر ہوتے ہیں ان کو چن لیتا ہے۔ کیا بات، تو یقیناً یہ ضروری تھا کہ وہ بار بار اصرار کر رہا ہے گورنر مدینہ، والی مدینہ کے طرف سے، کہ حضرت حسین کو مجبور کرو۔ تو آپ یہی ارشاد فرما رہے تھے، یہ میرا ہاتھ اس جیسے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، واہ واہ واہ، یعنی میں ایسے مثلی لا فاسق و فاجر خبیث انسان کی بیعت کما حق کا ہوں کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا بات، تو کیا یہ بات، سب معاملات تھے۔ تو راستے میں مختلف لوگوں کے وفود ملاقاتیں کرتے رہے اور پوچھتے رہے نواز رسول سے کہ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ ہر جگہ یہی پیغام دیتے رہے کہ ابھی تو مدینہ سے ہجرت کر کے مکے جا رہے ہیں، اور یہ وہی مدینہ تھا جو مکے سے ہجرت کر کے ان کے آباء و اجداد مدینے میں آئے تھے۔ آج مدینہ چھوڑ کے پھر پلٹ کے جا رہے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ وہ بڑا بے نیاز خدا ہے، جیسے چاہے وہ آزما سکتا ہے، اور وہ آزمائشیں اپنوں سے زیادہ لیتا ہے، جو اس کے قرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ آزماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ مدینہ سے آپ مکے کی جانب نکلے تھے، ابھی کربلا نہیں تھی آپ کے ذہن میں ظاہری طور پہ، لیکن آپ نے مکے کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا ایسی وجوہات آ گئیں سامنے کہ آپ کو بالخصوص حج کا مہینہ ہے اور پھر حج بالکل قریب ہے، آپ نے مکے کو چھوڑ دیا؟ کیا وجوہات ایسی پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلام نبی کے اس نواسے پر کہ جس نے عظیم قربانی پیش کر کے اس دین مبین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ جب 28 رجب کو ترک کیا اور آپ مکے کی جانب آئے تو یقیناً آپ کے پیش نظر ایک ہدف اور ایک مقصد تھا۔ سیاسی بصیرت جو آپ کی تھی، اس بصیرت کی روشنی میں آپ خوب جانتے تھے کہ آپ کو سفر کیسے طے کرنا ہے، کس کس کو اپنے ساتھ لے جانا ہے، کسے چھوڑنا ہے، اور اس کی جانب مولا نے قدم قدم پہ اشارہ بھی کیا۔ مختلف مواقع پہ جب لوگ آتے رہے اور آپ کو اپنے تئیں مفید مشورے دیتے رہے تو مولا نے اس موقع پر جو ان کو جوابات دیے، ان جوابات سے واضح ہو گیا کہ امام آگاہانہ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، ایسا نہیں کہ آپ بس مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہاں جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک، نہیں، اگر مدینے سے نکل رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے خوب کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ مکہ حرم الہی ہے، جائے امن ہے، جی، دشمن کے چہرے پر نقاب ہیں اور وہ نقاب بھی اترنا چاہیے تاکہ لوگ پہچانیں کیا بات، کہ حسین کون ہے اور حسین کا دشمن کون ہے۔ لہٰذا آپ نے اس مقام کا انتخاب کیا جو جائے امن ہے، جہاں پر کسی ایک ایسے معمولی سے حشرے کو بھی نہیں مار سکتے کہ جسے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لوگ بڑی آسانی سے جو ہے وہ بے حسی کے ساتھ مار دیا کرتے ہیں، مگر وہاں پر اس بات کی اجازت نہیں ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو جائے امن میں امام حسین پہنچے ہیں، مکے میں آپ موجود ہیں۔ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ طے ہوا ہے، یہ طے کیا گیا ہے کہ دوران طواف اپنے احراموں میں شمشیریں چھپائے ہوئے مخصوص لوگ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بات پر وہ مأمور ہیں۔ حرم الہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر عموماً لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں
اس کی ایک حرمت ہے. تو اس مقام پر اگر یہ قتل ہو جاتا تو جہاں حرم کی حرمت پامال ہوتی، جو کہ امام ہرگز نہیں چاہتے کہ حرم کی حرمت پامال ہو، وہاں پر دوسرا امام جانتے ہیں کہ یہ آپ کا یہاں پر قتل ہو جانا کوئی خاص فرق نہیں ڈالے گا، تعین بھی نہیں ہو سکے گا کہ قتل کس نے کیا، اور اس قتل کو کچھ سے کچھ رنگ دے دیا جائے گا. ٹھیک. لہٰذا 8 ذی الحج اگر امام حج انجام دینے کے بعد روانہ ہو جاتے، کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ امام کیوں حج ختم ہو گیا، اب جس کو جہاں جانا تھا اسے اس سفر پہ روانہ ہو جانا تھا. حسین ابن علی بھی روانہ ہو گئے، کوئی نہیں سوچتا. حج سے پہلے ہی اگر چلے گئے ہوتے تب بھی کوئی نہیں سوچتا. مگر وہ تاریخ کہ جب سب حرم الہی کی جانب آ رہے ہیں، 8 ذی الحج آپ اپنے احرام کو بدل کے جب مکے سے روانہ ہوتے ہیں تو اب ہر ایک کے ذہن میں یہ وہ تاریخ ہے جب چاروں اطراف عالم سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اب اگر امام حسین ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ میسج ان سب کے ذریعے سب جگہ پہنچے گا کہ ہم مکے پہنچیں. مگر ہم نے دیکھا کہ 8 ذی الحج کو نبی کا نواسا اپنا احرام بدل کے مکے سے روانہ ہوا. دنیا اپنا وطن چھوڑ کے حج پہ لے آ جاتے ہیں اور آپ یہ جا رہے ہیں، نبی کا نواسا گیا. تو ایک سوال اٹھے گا کہ کیوں، ایسا کیا ہوا کہ اسے اس مکے کو اس تاریخ میں چھوڑ کے جانا پڑا. یعنی حکمت تھی آپ کی اس تاریخ پہ مکے سے روانگی، ایک حرم الہی کی حرمت کی حفاظت، اور دوسرے آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ حسین کن شرائط میں ہیں. لوگ پوچھیں اور جستجو کریں کہ حسین ابن علی کیوں روانہ ہوئے. اس پہ بات مزید کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید امام حیدر علی نقوی صاحب. گزارش کروں گا کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. خط صغرا کا آیا ہے اکبر، جواب کیا دوں، ارے دل میرا تڑپتا ہے اکبر، جواب کیا دوں، کہ کب لوٹ کے آؤ گے اتنا مجھے بتلاؤ، ارے گر آتے نہیں بابا پاس اپنے ہی بلواؤ، ارے یہ اس کی تمنا ہے اکبر، جواب کیا دوں، اور کیا دشت بلا میں ہی اکبر کا بیان ہوگا، ارے بن میرے ہی کیا بابا دولہا وہ بنا ہوگا، ارے یہ صغرا کا شکوہ ہے، ارے اکبر جواب کیا دوں، خط صغرا کا آیا ہے اکبر، جواب کیا دوں. راستے میں کئی ایسے مراحل ہیں، کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں. امام علی مقام کو سفر کے دوران کئی شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی ہے. خود مکہ روانہ مکہ سے نکلتے وقت اور مکے کے بعد جب سفر کے دوران بھی کئی شخصیات نے ملاقات کی. جس طرح مدینے میں روک رہے تھے امام کو، وہاں بھی لوگ مشورے دیتے رہے. تو اس حوالے سے ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا. کعبہ میں پہنچے جی تو وہاں بھی مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بڑا والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تنہائی میں ملاقات کی، آنے کا سبب پوچھا. تو میرے امام نے یہی فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں مدینے میں، یزید کی طرف بار بار یہ معاملات آ رہے ہیں، بار بار وہ اصرار کر رہا ہے، اور حسین کا ہاتھ اس طرف نہیں جانا چاہتا.
باقی روز ازل کا یہ ایک وعدہ ہے۔ تو آپ آئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے تو پھر حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا میں نے مکے میں رہنا ہے اور یہی میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یہی حسین کو موت آ جائے، یہی پہ میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں۔ جیسے میرے جد اعلیٰ میرے نانا نے بکریاں چرائی ہیں، حسین کو اگر بکریاں بھی چرانی پڑی تو میں بکریاں چراؤں گا، اور 3 دن کے ہم فاقہ کریں گے، ہم روزے رکھیں گے، میری زندگی پوری ہو جائے گی۔ اس کے آگے کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ نے اظہار کیا ہو مجھے کربلا جانا ہے۔ یہ جب بعد کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں کوفہ والوں کے خط آتے ہیں، یہاں مکے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ملاقات کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے ملاقات کی، یہ بھی حضرت کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ملاقاتیں کرتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ حضور اگر وہاں سے یہ خطوط آ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کوفی لا یوفی یہ وعدے پورے نہیں کرتے، یہ وعدہ خلاف قوم ہے، تو آپ نے اس طرف کا بالکل ارادہ نہیں کرنا۔ مگر ڈر سے ہونے والا وہی تھا جو امر ربی تھا، بلکہ اس میں ایک روایت بھی ملتی ہے، حضرت امام نے فرمایا کہ تم لوگ روکتے ہو اور وہ قدرت یہی کہتی ہے کہ مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے، کیونکہ سیاستہ کی حدیثوں میں ہے امام علی مقام کی شہادت کی خبر مکہ مدینے میں پہلے مشہور ہو چکی تھی، یعنی بچپن میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ جو مختلف واقعات مفتی صاحب نے بیان فرمائے کہ مکے سے کربلا جاتے وقت راستے میں جو اہم واقعات پیش آئے، اس حوالے سے ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ مکے سے امام حسین کی روانگی جب ہوئی ہے تو راستے میں آپ نے جگہ جگہ یہ دیکھا کہ راستے مسدود کیے گئے ہیں اور آمد و رفت پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس مقام پہ ایک آبادی میں پوچھا بھی تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہمیں پابند کیا گیا ہے اور ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے اور کوئی ہمارے پاس آ بھی نہیں سکتا۔ یہ تمام حالات جو اس قسم کے، جیسے آج آپ جسے لاک ڈاؤن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ آمد و رفت پابندی یا کرفیو والی ایک کیفیت ہوا کرتی ہے، اس انداز سے راستے مسدود کر دیے گئے تھے، تو یہ بتا رہے تھے کہ ارادے کیا ہیں حکومت کے۔ امام حسین کا سفر جاری رہا، امام حسین کو کسی نے روکا نہیں۔ اسی دوران میں ایک منزل پہ کوفے کے قریب آپ کو کوفے سے 2 افراد آتے ہوئے بھی نظر آئے، آپ ٹھہر گئے، ان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جب قریب آئے تو انہوں نے پھر اپنا راستہ بدلا، کہتے ہیں کہ امام کے کچھ اصحاب گئے، ان کا راستہ روکا اور ان سے کہا کہ ہمارا آقا شاید تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تمہاری جانب متوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اسی لیے اپنا راستہ بدلا تھا۔ خیر آئے، فرزند رسول کی خدمت میں عرض ادب کیا، مولا نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کوفے کے احوال بتاؤ۔ کہنے لگے مولا ایک طرف آ جائیں تو ہم آپ کو کوفے کے کچھ احوال بتا دیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرے سب معتمد ہیں، جو بتانا ہے ان کے سامنے بتاؤ۔ اس منزل پہ انہوں نے امام حسین کو اطلاع دی کہ آقا صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اس موقع پہ امام نے پھر وہ گریہ افزاری جو ہوا، بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ جناب مسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، سفیر امام حسین تھے، جیسے قبلہ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ امام حسین کے معتمد ترین، اور جسے آپ نے ایک فقیہ کے عنوان سے اپنی تحریر میں مخاطب قرار دیا، ان کا ذکر کیا، تو جناب مسلم ابن عقیل ایک نہایت ہی ایک زیرک اور دانا اور ایک فقیہ انسان تھے، اور سیاسی اعتبار سے بصیرت رکھنے والے اور امام کے وفادار اور امام کے قابل اعتماد افراد میں تھے۔ اسی لیے امام نے انہیں کوفے سفیر بنا کے بھیجا، اور ابھی جیسا کہ اشارہ کیا کہ کوفے کے تقریباً 18,000 جو ایک غالب روایت کے 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ تمام خطوط جو امام حسین کو لکھے گئے تھے، وہ تمام خطوط، اور پھر آخر میں ان خطوط کے بعد امام نے جناب مسلم کو بھیجا، اور جناب مسلم نے کوفے کے حالات دیکھنے کے بعد اور اس بیعت کے بعد امام کو لکھا
کہ مولا کوفہ آمادہ ہے، چلے آئیے۔ ٹھیک، اور امام، اب یہ جو امام کوفے کی جانب بڑھے، باوجود یہ کہ افراد منع کر رہے تھے اور یہ سارے اشارے جو ابھی قبلہ نے کیے، مگر یہ خطوط جب آ گئے اور پھر جناب مسلم نے بھی اس بیعت کے بعد آپ کو کوفے کی جانب عازم ہونے کا جو اشارہ دیا، اب حجت تمام تھی امام پر۔ اگر امام نہ جاتے تو کوفی یہ شکوہ کر سکتے تھے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے حجت تمام کی، مگر امام جو ہے وہ تشریف نہیں لائے اور امام نے ہماری جو ہے وہ اس فریاد کو نہیں سنا۔ ہم آمادہ تھے، ہم بیعت بھی کر چکے تھے۔ امام پر حجت تمام تھی، امام اس لیے اس جانب بڑھے۔ یہ اور بات کہ وہ جو اشارہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت امام حسین کے موقع پر ہی جبرائیل جب نازل ہوئے اور انہوں نے اطلاع دی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، آپ نے پوچھا، پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر یہ بتایا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ اس چیز کی آگاہی تو تھی، مگر امام حسین کا جو سفر تھا یہ آپ نے مکے میں ہی بیان کر دیا تھا، جب بی بی ام سلمہ نے بھی آپ سے سلام اللہ علیہ جب کہا تھا کہ اے حسین سب جگہ چلے جانا مگر عراق نہ جانا، اور تمہارے نانا مجھے اطلاع دے کر گئے ہیں، تو آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ اماں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس سمت میں جانا ہے، یعنی آگاہانہ میں سفر کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو آپ بڑھے آگے تو یہ صورتحال جو حالات، ناکہ بندیاں، راستے مسدود کر دیے گئے، اس کے بعد وہ خطوط جو آتے رہے آپ کو بھی اطلاع ملتی رہی کہ خط کس کا کس کے پاس پہنچا ہے، جیسے ولید نے حاکم مدینہ نے خط لکھا تھا ابن زیاد کے نام، اسی طرح اور جو خطوط رد و بدل ہو رہے۔ ہے نا کہ یہاں پر خبر بھی ملی کہ جس مسلم بن عقیل نے آپ کو بلایا ہے انہی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد بھی پھر مولا جو ہے نا ان کے بیٹوں کی بھی جانب شہادت جا ہوئی، رہے یہ بھی خبر حضرت کو مل گئی تھی۔ جی یہ بعد میں اس کے بعد 9 مختصر کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور ظاہراً 13 تاریخ کو جو ہے آپ کے فرزندوں کی دونوں کی شہادت ہوئی۔ اس موقع پہ آپ نے ان کی بچیوں کو بلا کے باقاعدہ اپنے زانوں پر بٹھایا، پھر گوشوارے منگوائے، وہ ان کے کانوں میں پہنائے، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچی نے پوچھا بھی جناب مسلم کی بڑی کہ آقا آپ تو آج اس طرح میرے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں جس طرح یتیم، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ بیٹا بس یہی سمجھو کہ آج سے ہم تمہارے بابا ہیں۔ یہ جی یہ مفتی صاحب کی خدمت میں میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام کربلا پہنچے، ظاہر کوفہ جا رہے تھے اور وہ راستہ روکا گیا۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد وہاں جوگ در جوگ یزیدی لشکر آ رہے تھے، یعنی کہ ایک لشکر، جانتے ہیں کہ کتنا قافلہ ہے حسین کے ساتھ، کتنے افراد ہیں، لیکن وہ جوگ در جوگ قافلے آ رہے تھے، لشکر آ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ جانتے ہوئے کہ 72 ہیں، 73 ہیں یا چند افراد ہیں، تعداد ان کو معلوم ہے، اتنا بڑا لشکر یزید کا امام عالی مقام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو خبیث ہوتے ہیں، جو باطل والے ہوتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، ان کا ایمان صرف افرادی قوت پہ ہوتا ہے کہ افراد زیادہ ہوں۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا ایمان افرادی قوت پہ نہیں ہوتا، وہ اپنے رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ 313 ہیں بدر کے اندر اور ادھر 1000 سے زیادہ لشکر ہے ابو جہل کا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ فرشتے نازل ہو رہے تھے، پیغمبر دعا فرما رہا، یہاں وہی نواسہ رسول 72 لوگوں، میں نے پہلے عرض کیا ہے پروگرام نہیں تھا کوئی لڑائی کا، جنگ کا۔ جو جنگ کرنے آتے وہ اپنی مستورات کو، بچوں کو ساتھ نہیں لاتے، بے شک ٹھیک ہے، وہ ایک شہادت کا مسئلہ ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں وفود ملتے رہے اور یہور بن رباعی مل گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے آرڈر آ گئے، ابن زیاد اپنی لشکر بصرہ کو چھوڑ کے کوفہ میں آ پہنچا ہے۔ اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب میں وہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، میں گیا ہوں کربلا میں، عراق میں، شہید تو کر دیا رسول اللہ کے خاندان کو، مگر کمال یہ ہے کہ ان عراقیوں نے وہ زیارتیں باقی رکھی ہیں، جہاں وہ حجرے، جہاں جس مقامات پہ
حضرت امام علی مقام نے اپنے خیمے لگائے، امام زین العابدین نے، وہ زیارتیں باقی ہیں۔ خیمہ بالکل ہے۔ اچھا تو اگر یہ کوفی لایوفی بدعہدی نہ کرتے تو یقیناً امام کا تو لڑنے کا پروگرام نہیں تھا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا صلح کا، کوئی بات ہو جاتی، مگر امر ربی جو تھا وہ غالب تھا، ہونا وہی تھا۔ ایک موقع آیا بھی ہے، آپ لیٹے ہیں حضرت عباس علمدار کے زانو پہ، فوراً ہی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، چشمان رحمت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، فرمایا بیٹا حسین ہم آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری بشارتیں، یہ ساری رویا، یہ ساری خوابیں بتا رہی ہے کہ آپ کربلا کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو سب کچھ آگاہی ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے آگاہ ہے اپنی شہادت سے۔ عام مسلمان کی شان ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس کو اپنی موت کی خبر 40 دن پہلے ہو جاتی ہے۔ تو جو ناطے کے قرآن کا شہزادہ ہے، جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہو، کیا اسے خبر نہیں ہے؟ وہ اتنا بے خبر ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ باخبر ہے، انہیں سب معلومات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور یقیناً اس موضوع پر بہت وقت چاہیے اس پہ گفتگو کے لیے، لیکن یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قبلہ حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور محترم جناب سید حیدر علی نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا حیدر امام نقوی صاحب سے کہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، ہاں نیزے پہ قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ۔ اے شامیوں دیکھو محمد کی، ارے تصویر ہے یہ اور جان ہے یہ، قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، ہاں نیزے پہ قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ۔ یہ وہ ہے جس نے سجدے میں سجدے کو کیا ہے اتنا بلند، ارے سجدہ بھی اٹھا کے سر بولا کہ سجدوں کی ہے آن ہے یہ، قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، ہاں نیزے پہ قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ، قرآن